بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صرف 2 رکعت نفل نماز یہ انسان کی زندگی کی تقدیر بدل دیتی ہے، یہ انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جب کسی انسان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو یا پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ساری خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سناتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نماز توبہ کیسے پڑھنا ہے، کب پڑھنا ہے اور اس کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بھی بندہ گناہ کرے اور پھر اس کے بعد اچھی طریقے سے وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل نماز یعنی کہ نماز توبہ پڑھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش کی طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اس طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے، اپنے رحمت کے ہاتھ کو وسیع کر دیتا ہے، تاکہ دن کا گنہگار رات میں آ کر اللہ کے سامنے توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کا گنہگار دن کے کسی بھی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ تو کل ملا کے بات یہ ہے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ جب بھی بندہ اپنی زبان سے یہ بات کہتا ہے کہ اے اللہ میری مغفرت فرما، میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، میں اپنے گناہوں پر نادم ہوں، مجھے اپنے گناہوں پر بڑا افسوس ہے اور مجھے بڑی شرم آ رہی ہے، اے اللہ آئندہ سے میں پختہ عزم کرتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں، آئندہ یہ کبھی بھی یہ غلطی یہ گناہ نہیں کروں گا یا کروں گی، آئندہ یہ کبھی بھی خطا نہیں کروں گی، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی فوراً مغفرت فرما دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اگر انسان کے گناہ زمین اور آسمان کے خلا کو بھی بھر دیں اور تب بھی انسان اللہ کے سامنے جو ہے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اگر انسان کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں، دنیا کے اندر جتنا بھی ہو سکے، مطلب کہ کل ملا کے یعنی حد سے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہو جائیں اور انسان نا امید ہو جائے کہ میں اتنا گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میرے اتنے زیادہ گناہ کیسے معاف کرے گا، تو یہ چیز نہیں ہے، بلکہ انسان اپنے گناہوں کے بوجھ تلے بھی کیوں نہ دبا ہو اور انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا ہو، گناہوں کا ایک پہاڑ ہو، اس کے اوپر ایک انبار لگا ہوا ہو، اور اس موقع پر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اپنی مغفرت طلب کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً معاف فرما دیتے ہیں۔ جا میرا بندہ میں نے تجھے معاف کیا، تو ہمیں جب بھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے یا پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھیں، اور نیت کیا کرنی ہے، میں نیت کرتی ہوں 2 رکعت نماز توبہ کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دینی ہے۔ یا پھر اگر آپ مختصر نیت کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں، نیت کی میں نے 2 رکعت صلاۃ توبہ کی، تو اس سے بھی آپ کی نیت ہو جائے گی۔ لمبی چوڑی نیت کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ میرے بندے کے دل میں کیا چل رہا ہے، میرے بندے کے دل کا ارادہ کیا ہے، یہ وضو کر کے مسجد میں کیوں آیا ہے، یہ وضو کر کے مصلی کے اوپر کیوں کھڑا ہوا ہے، میں اس کے دل کے راز کے بارے میں سب جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں۔
تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ صرف یہ نیت کرنی ہے میں نے 2 رکعت نماز توبہ پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، یا پھر میں 2 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ آپ جیسے بھی پڑھیں، جو آپ کا دل کا ارادہ ہے وہ آپ کی نیت ہے۔ آپ نے کب پڑھنا ہے؟ جب بھی آپ کے پاس وقت ہو۔ مغرب کی نماز کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اشراق کے وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس اتنا خیال رہے کہ جو مکروہ وقت ہیں صبح میں جب سورج نکل رہا ہوتا ہے، جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی، جب سورج بالکل درمیان میں ہو، اسے زوال کا وقت کہتے ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں توبہ کی نماز نہیں ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ باقی اس میں وقت کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہاں، جب سورج غروب ہو رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، اس وقت ہمیں کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو میں نے آپ کو طریقہ جو ہے بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ صرف 2 رکعت نفل نماز ہے، یا پھر اسے نماز توبہ بھی کہتے ہیں۔ انسان کے گناہ جب معاف کر دیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اپنی خاص رحمتیں نازل کرتا ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی بڑا غفور الرحیم ہے، یعنی بڑا مغفرت کرنے والا ہے اور اپنی رحمت خاص طور پر نازل کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عافیت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ کتنے پیارے الفاظ قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، ان اللہ کان غفور الرحیم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اور اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جو اللہ کی محبت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ توبہ کرنے والا، یعنی جو شخص توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بڑی محبت کرنے لگتا ہے۔ اور جس سے اللہ محبت کرنے لگے اور جس سے اللہ تعالیٰ پیار کرنے لگے، جس کو اللہ اپنی نظر کرم دیکھنے لگے، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کی تو دنیا اور آخرت بن گئی، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ تو اس لیے میرے بہن اور بھائیوں، کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں نماز توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے ہفتے میں ایک بار ضرور پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں ابھی دیر ہے، اس میں ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو آپ پہلے نماز توبہ ادا کر لیں، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پسند آنے کی صورت میں لائک کر دیں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔